دوستوں امید کرتا ہوں کہ آپ سب کوئی ٹھیک ٹھاک ہو کے جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ بہار سرکار نے اردو مترجم اور معاون مترجم کے لیے چند سیٹوں کا اعلان کیا ہے، جس کی باضابطہ سے ویڈیوز آپ نے بہت ساری جگہوں پہ دیکھی ہوں گی یا میرے چینل پہ بھی دیکھا ہوگا۔ دوستو اس ویڈیو میں بات کرنے والا ہوں ایک ڈیٹیلز میں کہ معاون اردو مترجم اور اردو مترجم کی جو بحالی ہے وہ کیا ہے، اس کی بحالی کیسے ہوگی، کیا کام ہے، کس طریقے سے اس میں تیاری کرنی ہے اور کون لوگ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، عمر کی کیا حد ہے اور کون کون سے سرٹیفکیٹ چاہیے، تنخواہ کتنی ہوگی، یہ ساری تفصیلوں کے ساتھ میں آج اس ویڈیو میں بات کروں گا۔ تو ویڈیو میں آپ لاسٹ تک بنے رہیں اور ایک ایک چیز کو سمجھیں، کیونکہ بہت سارے لوگ یہ سوال پوچھ رہے تھے، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ایک ویڈیو بنا دیا جائے جس پہ اس مدعے پہ اور اس ٹاپک پہ تفصیل سے بات ہو۔ تو دوستو آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ تو اس میں سب سے زیادہ سوال یہ ہوتا ہے کہ اردو مترجم اور معاون اردو مترجم میں فرق کیا ہے، یعنی کہ معاون اردو مترجم کے لیے 1951 سیٹوں کا اعلان کیا گیا ہے اور اردو مترجم کے لیے 155 سیٹوں کا اعلان کیا گیا ہے۔ تو اس میں فرق کیا ہے، ان دونوں میں کیا ایسی خصوصیت ہے جو الگ الگ کر کے بیان کیا گیا ہے۔ تو دوستو میں نے اس کو ایک چارٹ کی شکل میں آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، میں نے بنایا ہے تاکہ آپ کو بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ تو یہاں دیکھیے خصوصیات لکھا ہوا ہے، خصوصیات کے نیچے آپ عہدہ دیکھ سکتے ہیں، پھر اس کے بغل میں اردو مترجم ہے۔ تو اردو مترجم میں آپ جب دیکھیں گے تو اردو مترجم کے نیچے لکھا ہے یہ لیول 6، اس کے بعد لکھا ہے گریجویشن، پھر گریجویشن جو ہے لازمی شرط یہ ہے کہ وہ اردو میں ہونا چاہیے، اور تنخواہ کی اگر ہم بات کریں گے تو تنخواہ جو ہے 50 سے 60 ہزار روپے ہے۔ اور جب آپ ادھر آ جائیں گے معاون اردو مترجم میں، تو معاون اردو مترجم کا جو لیول ہے وہ لیول 5 ہے، اور یہ انٹر یعنی کہ یا تو انٹر ہو یا کوئی ایسا ہو جو انٹر کے مساوی ہو، جیسے مولوی ہو۔ لیکن اس میں شرط یہ ہے، جیسا کہ آپ نمبر 3 پہ دیکھ سکتے ہیں، کہ اس انٹر میں اردو کا کوئی ایک پیپر ہو جو کم از کم 100 نمبر کا ہو۔ ٹھیک ہے دوستو، اور اس کی جو تنخواہ ہے وہ 40 سے 50 ہزار روپے ہے۔ تو اس چارٹ کے ساتھ آپ مکمل اچھے طریقے سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آخر اردو مترجم اور معاون اردو مترجم میں کیا فرق ہے۔ یعنی کہ لیول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہار گورنمنٹ جو بھی جن لوگوں کو بھی ہائر کرتی ہے اور جس طریقے سے بھی ان کا کام چلتا ہے، اس میں لیول 1 2 3 اس طریقے سے کر کے کام ہوتا ہے۔ شکشا وبھاگ کے علاوہ ٹیچر لوگ کا لیول کے حساب سے نہیں ہوتا ہے، ان کا دوسرا ہوتا ہے۔ جیسے آپ کسی بلاک میں یا انچل میں یا کسی بھی آفس میں آپ جائیں گے تو جو آفس کا ایک پیون ہوتا ہے اس کا لیول 1 ہوتا ہے، اور جو کرانی وغیرہ ہوتے ہیں جو بیٹھ کر کے کام کرتے ہیں وہ لیول 2 میں ان کی بحالی ہوتی ہے۔ لیکن یہ ہم لوگ کے ساتھ نتیش کمار کی یہ دین ہے کہ نتیش کمار نے شروعات سے ہی ہمیں لیول 5 کے لیے ایلیجیبل کر دیا، یعنی کہ اگر کوئی کرانی ہے وہ لیول 5 تک پہنچنے میں اس کو 5 سال 10 سال لگ جائے گا، لیکن یہ ہمارے لیے ایک اچھی بات ہے اور خوش قسمتی ہے کہ اگر ہماری بحالی ہو گئی تو ڈائریکٹ ہم لیول 5 سے ہی شروع کریں گے، اور اگر اردو مترجم میں ہماری بحالی ہو گئی تو ڈائریکٹ ہم لیول 6 سے شروع کریں گے۔ جیسے کہ بلاک میں کوئی BDO ہوتا ہے تو اس کا لیول 7 ہوتا ہے، اگر کوئی DM ہوتا ہے تو اس کا لیول 11 12 10 ایسا اس طریقے سے رہتا ہے، لیول 9 بھی رہتا ہے۔ تو ایک طرح سے اگر آپ یہ سمجھ لیں تو یہ بہت اچھے لیول کی نوکری ہے۔ اور دوسری چیز اس میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ معاون اردو مترجم کی جو تنخواہ ہے وہ 40 سے 50 ہزار روپے کے بیچ میں رہنے والی ہے، اور اردو مترجم کی جو تنخواہ ہے وہ 50 سے 60 ہزار روپے کے بیچ میں رہنے والی ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ اس ٹاپک پہ آپ کو بہت اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ آخر ان دونوں میں فرق کیا ہے اور ان دونوں میں بنیادی چیزیں کیا ہے اور کس کو ہمیں ترجیح دینی ہے۔ لیکن میں ایک یہ مشورہ دوں گا کہ آپ تمام حضرات، اگر آپ کے پاس گریجویشن ہے اور انٹر میں بھی 100 نمبر والا کوئی پیپر ہے تو آپ دونوں میں فارم بھریں اور دونوں کی تیاری کریں۔ ٹھیک ہے دوستو، سوال جو بار بار لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ کون کون سے کاغذات ضروری ہیں، تو ایک تو آپ سمجھ لیجئے، اس پہ آپ دیکھیے اسکرین پہ کہ یہ میں نے ترتیب وار لکھ دیا ہے۔ جو آپ کا گریجویشن اور انٹر کے سرٹیفکیٹ کے علاوہ جو کاغذات ہوں گے اس میں آپ کا آدھار کارڈ ہے اور ذاتی کا سرٹیفکیٹ یعنی کہ کاسٹ سرٹیفکیٹ۔ اگر آپ نچلے طبقے سے آتے ہیں، OBC ہے، MBC ہیں، تو آپ کے لیے اس کاسٹ کا سرٹیفکیٹ کا دکھانا ضروری ہوگا۔ اگر آپ جنرل سے آتے ہیں تو پھر آپ کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، اسی لیے میں نے کاسٹ سرٹیفکیٹ لکھ دیا اور آگے لکھ دیا کہ اگر آپ پر لاگو ہوتا ہو تو۔ اسی طریقے سے رہائشی سرٹیفکیٹ یعنی کہ ریزیڈنشیل سرٹیفکیٹ، یہ ہر ایک کو دکھانا ضروری ہوگا، اور یہ ریزیڈنشیل سرٹیفکیٹ جو ہے جس وقت آپ فارم بھریں گے اس سے پہلے کا ہونا چاہیے، یعنی کہ فارم بھرنے کے بعد کے ڈیٹ کا نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس سے پہلے کا ہونا چاہیے۔
اس میں وہ فارم کا جو سرٹیفکیٹ ہے اس کا نمبر پوچھا جائے گا، وہ نمبر آپ کو اس میں ڈالنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے NCL یعنی کہ جو لوگ OBC ہیں، MBC ہیں، اگر وہ لوگ NCL کے درجے میں آتے ہیں تو ان کے لیے بھی NCL سرٹیفکیٹ کا ہونا ضروری ہے۔ رجسٹریشن کرتے وقت فارم بھرنے سے پہلے اس NCL کو آپ بنا کر کے رکھ لیں گے، یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ صرف اس ایک مسٹیک کی وجہ سے ممکن ہے کہ آپ کی بحالی نہ ہو، آپ اس کو ذہن میں رکھ لیں۔ اسی طریقے سے ایک ہوتا ہے معاشی طور پر کمزور طبقہ، یعنی کہ اگر کوئی جنرل میں ہے اور وہ مالی طور پہ کمزور ہے تو ان کے لیے ایک نیا نیم آیا ہے EWS۔ اگر آپ کے پاس EWS ہے تو EWS آپ بنوا لیں اور اس کو رکھ لیں، وہ بھی آپ کو دکھانے کی ضرورت پڑے گی اور آپ کو دکھانا ہی پڑے گا۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ چیزیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی کہ کیا کیا کاغذات آپ کو رکھنے ہیں۔ دوستو یہ بتاتا چلوں کہ ایک بہت ہی اہم چیز جس کے بارے میں بہت بات چیت ہوتی ہے کہ کس عمر کے لوگ اس بحالی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے یہ چارٹ میں نے دکھا بھی دیا ہے کہ عمر کی حد کم سے کم 18 سال ہونی چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ عمر کی حد میں جو ہے کہ اگر آپ غیر محفوظ زمرہ یعنی کہ اگر آپ جنرل کیٹیگری سے آتے ہیں تو پھر آپ اگر میل ہیں تو آپ کی عمر 37 سال یا اس سے کم ہونی چاہیے، اور اگر اسی طریقے سے آپ خاتون ہیں تو آپ کی عمر جو ہے 40 سال یا اس سے کم ہونی چاہیے، اس سے زیادہ ہوگا تو آپ ایلیجیبل نہیں ہوں گے۔ اسی طریقے سے اگر آپ پسماندہ، انتہائی پسماندہ یعنی کہ OBC یا MBC سے آتے ہیں تو پھر آپ کی عمر مرد ہو یا خواتین ہو دونوں کو 40 سال ہے، یعنی کہ جنرل اور OBC میں مردوں کو جو ہے 3 سال کا فائدہ دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ درج فہرست ذات یعنی کہ SC ST سے آتے ہیں، SC ST یہ عام طور سے مسلمانوں میں نہیں پایا جاتا، یہ ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے لیے ہے، تو ان کی عمر جو ہے 42 سال شرط ہے، یا وہ مرد ہو یا خواتین ہو۔ دوستو اس میں دھیان دینے کی ضرورت یہ ہے کہ جو لوگ بھی اس فارم کو بھریں گے تو وہ اپنے ذات کو سلیکٹ کرنے میں بہت ہی دھیان سے کام لیں گے۔ اگر وہ MBC میں ہے تو دھیان دے کر کے MBC ہی سلیکٹ کریں گے، اگر وہ OBC میں ہے تو OBC ہی سلیکٹ کریں گے، اگر جنرل میں ہے تو وہ جنرل میں ہی سلیکٹ کریں گے۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ پچھلی بحالی میں اسی کی وجہ سے بہت سارے لوگ چھٹ گئے تھے، بہت سارے لوگوں کی بحالی نہیں ہو پائی تھی ایگزام کلیئر کرنے کے بعد بھی۔ چونکہ میں بھی معاون اردو مترجم ہوں تو میں نے ان چیزوں کو قریب سے دیکھا ہے، لہذا آپ کو دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ ممکن ہے کہ اس میں گڑبڑی ہو جائے، لیکن آپ گڑبڑی نہیں کریں گے، بالکل دھیان سے صحیح سے دیکھ کر کے اچھے سے فارم بھرنے کی کوشش کریں گے۔ دوستو ایک اور سوال جو بار بار پوچھا جاتا ہے کہ اردو مترجمین کا نصاب کیا ہے اور اس کا امتحان کب ہوگا؟ تو دوستو اس بارے میں بتاتا چلوں کہ اس کی ڈیٹیل ویڈیو میں نے بنا کر کے چینل میں اپلوڈ کیا ہوا ہے۔ میں اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ان دونوں ویڈیو کا لنک دے دے رہا ہوں، آپ وہ ویڈیو دیکھ لیں گے۔ اس میں مکمل طور پر نصاب کے اوپر بات کی گئی ہے اور اس کا امتحان کس منتھ میں ہونے کی امید ہے اس کے اوپر بھی بات کی گئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو بھی جانکاری میں آپ کو یہاں پر دے رہا ہوں دوستو، یہ اپنے طرف کی جانکاری نہیں ہے بلکہ باضابطہ سے بہار گورنمنٹ کا جو گزٹ ہے اردو مترجمین کے حوالے سے، اس گزٹ میں اس کا تذکرہ ہے اور اس رول کا تذکرہ ہے۔ وہ دونوں گزٹ جو ہے، دونوں PDF جو ہے ہمارے واٹس ایپ چینل پہ موجود ہے۔ اگر آپ چاہیں تو واٹس ایپ چینل میں جوائن کر کے آپ اس PDF کو پڑھ سکتے ہیں۔ واٹس ایپ چینل کا لنک بھی میں اپنے ڈسکرپشن میں دے دے رہا ہوں۔ اور ساتھ ہی ساتھ دوستو میں ایک بات یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس امتحان کی تیاری کرنے کے لیے میرے پاس گائیڈ کی شکل میں 2 PDF کتاب موجود ہے جو بالکل فری میں آپ کو دے دوں گا۔ اگر آپ چاہیں تو اس کو رکھ سکتے ہیں۔ صرف آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ اپنے اس ویڈیو کے کمنٹ میں جا کر کے آپ صرف اپنا موبائل نمبر اور نیچے PDF لکھ کر کے کمنٹ کریں، آپ کے واٹس ایپ پہ وہ جو بک ہے دونوں PDF کے شکل میں آپ کو بھیج دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری دی گئی جانکاری اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے تھوڑا بھی نالج میں اضافہ ہوا ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اگر آپ اس کو فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو فالو کر دیں، اور ڈسکرپشن میں ہمارے واٹس ایپ چینل کا لنک دیا ہوا ہے، آپ اس میں ضرور شامل ہو جائیں کیونکہ سارے لیٹسٹ اپڈیٹ ہم وہیں ڈالتے ہیں۔ شکریہ۔